بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں جی عمران ریاض. اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ ہم یہ ویلاگ کرنے جا رہے ہیں. اسپیسیفکلی عید آ گئی ہے اور عمران خان صاحب کی ملاقات عید سے پہلے بھی نہیں کروائی گئی. عمران خان صاحب کے عید کے کپڑے بھی واپس کر دیے گئے اور ان کے ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. فیملی جو ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے. کلی طور پہ عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے. ان کا کوئی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن باہر نہیں آ رہی اور ایسا لگتا ہے کہ جبری طور پہ جیسے کسی شخص کو لاپتہ کر دیا جائے. اس قسم کی سچویشن میں اس وقت موجودہ جو ملٹری رجیم ہے اس نے عمران خان صاحب کو ڈال دیا. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. تو اسی پہ ہم ذرا مختلف پہلوؤں پہ ذکر اس پہ کرتے ہیں بات چیت. تو ایک تو یہ کہ عمران خان کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ دشمنی کیوں نبھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور انسانی بقول گورنمنٹ کیونکہ جب بھی ہم یہ کہیں گے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے ہمیں بتایا کہ یہ ہو گیا. نہ ان کی فیملی کو پتہ ہے. ہاں جی, فیملی بھی کیونکہ کل کو یہ کیا کریں گے, بے شرمی ان کے لوگ اٹھیں گے ٹاؤٹس اور وہ یہ کہیں گے دیکھو جی یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی. یہ خبر گورنمنٹ نے دی, گورنمنٹ کے وزراء نے دی, یہ خبر سرکاری ڈاکٹروں نے دی اور یہ خبر ٹاؤٹوں نے دی ہے باقاعدہ. ایون ابصار عالم نے یہ کہا کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے, واپس ہی نہیں ہونی اب. جی ایسا ہی ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو دوسری جانب جو اصل ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر دیتے ہیں مذاکرات کی, کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, مفاہمت ہو رہی ہے, ڈیل آفر کی گئی ہے اور یہاں تک کہ جناب ٹائم فریم بھی آ جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے ایک طرف یہ چل رہا ہے, دوسری طرف مریم صاحبہ اس وقت جو کنفرم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وزیر اعظم ہیں, وہ اس وقت آئی ہوئی ہیں ریڈار پہ. اور ان کی جہاز کہانی اور اس کے بعد پنجاب میں 1000 سے زیادہ مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے اور 2000 سے زیادہ 2500 تک پہنچ گئے ہیں. 2500 تک پہنچ گئے ہیں. وہ بالکل ایک چل رہا ہے اور خاص طور پہ جہاز کہانی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ مریم صاحبہ کو پریشان ہونا چاہیے اور چچا کو بھی پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا موشی بھائی کے ہوتے ہوئے, احمد بھائی کے ہوتے ہوئے مریم صاحبہ کے خلاف پروگرام چلیں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ چلیں اور سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ چلیں, پھر کوئی مقدمہ بھی درج نہ ہو, پھر کسی کو. صابر بھائی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ جرنیلوں نے سیاستدانوں کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور یہ بات انہوں نے میڈیا والوں کو بھی کہی ہے اور یہ ریکویسٹ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے آپ کو بھی کی ہوگی, کسی دور میں مجھے بھی کی اور باقی لوگوں کو بھی کی ہے کہ آپ سیاستدانوں کو جتنا مرضی برا کہیں, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. عاصم منیر صاحب کے اوپر آپ تنقید نہ کریں. آپ فوجیوں کے اوپر, جو جرنیل ہیں, جو لوگ غلط پالیسی بنا رہے ہیں, جو لوگ غلط کر رہے ہیں, ان پہ آپ تنقید نہ کریں. آپ سیاستدانوں کو جو مرضی کہیں. یہ بات وہ لوگ بار بار کہتے ہیں, لیکن جب یہ ہوتا ہے تو پھر سیاستدانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں جی, وہ پھر کہتے ہیں کہ یار ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, تمہیں کیوں نہیں پڑ رہی؟ اقتدار تو تمہارے پاس ہے, فیصلے تو تم کرتے ہو. دیکھیں نا, جب مریم نواز کا جہاز سامنے آتا ہے تو پنجاب حکومت اپنے سورسز سے ایک کالے رنگ کے جہاز کی تصویر دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے جناب یہ بھی گلف اسٹریم ہے اور یہ بھی لیا گیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرو یہ کس نے لیا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ عاصم منیر کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ فوجی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سیاستدان کو گندا کہو. میں عام فوجی کی بیچارے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاست میں لینا دینا کوئی نہیں ہے بیچارہ, وہ تو دال دلیے گا اپنی روٹی کا. ملٹری لیڈرشپ چاہتی ہے, ملٹری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ سیاستدانوں کو گندا کرو, ہمیں کوئی نہ پوچھے, ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو مریم نواز اس کے عطاب میں آ رہی ہے, توجہ بھی ذرا بھٹک جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتی ہے. مالک صاحب کا ایک پروگرام تھا 17 سوال. اچھا, یہ 17 سوال کوئی ایسے نہیں ہے کہ مالک صاحب نے کوئی کچھ چھکا لگایا ہو. یہ 17 سوال وہ ہیں جو سوشل میڈیا پہ روزانہ 1700 بار پوچھے جا رہے ہیں. جو اظہر صدیق صاحب نے لیگل نوٹس بھیجا یہ وہی ہیں, بلکہ اظہر صدیق صاحب نے اور بھی نکتے اٹھائے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جہاز گلے کی ہڈی بنا کیوں؟ یہ جو انسیڈنٹ ہے نا پورا, اس پہ میری ڈفرینٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے. جن لوگوں نے اس خبر کو دیا ان سے بھی بات ہوئی ہے, یعنی براہ راست کچھ لوگوں سے نہیں ہوئی. کچھ وقاص صاحب سے میں صاف بتا دوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے
یہ ویانا گیا اور یہ ٹھیک ہونے کے لیے نہیں گیا. نہیں گیا بالکل. آج شاہد کا کہا عباسی صاحب نے کہا کہ 1000 گھنٹے فلائی کرے جہاز تو پھر وہ جاتا ہے سروسز اور مینٹیننس کے لیے. جی ہاں یہ جہاز آپ نے ابھی خریدا ہے, ابھی خریدا. اور یہ آپ نے سیکنڈ ہینڈ جہاز اس لیے خریدا ہے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ جہاز میں جب آپ خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو کمیشن زیادہ ملتا ہے. تو ایک تو کمیشن کون کھا گیا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاز جب آپ کا پہنچا ویانا میں تو یہ کون سے ٹرمینل پہ کھڑا ہوا, وی آئی پہ تھا یا کسی ورک شاپ کے اندر تھا, وہ بھی آپ بتا دیں. اگر اس کی مینٹیننس ہوئی ہے تو سرکاری کاغذ دکھا دیں, جو مینٹیننس کا آفیشیل کاغذ ہوتا ہے کہ جناب یہ مینٹیننس ہم نے کروائی ہے, یہ کام اس کا ہوا ہے. کوئی ایک چیز یہ دکھا نہیں پا رہے. اور جب تک یہ جہاز واپس نہیں پہنچ گیا, انہوں نے پروپیگنڈا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, انہوں نے ان خبروں کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. بلکہ اس سے پہلے جب جہازوں کی تصویریں آنا شروع ہوئیں, اور ظاہر ہے ویلنٹائن سے شروع ہونے والا جہاز ہنی مون تک پہنچ گیا, اور قوم جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 1 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. آپ کے ستھرا پنجاب کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ کے ہیلتھ کیئر ورکرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ کا وہ مریم نواز نے اپنے کوئی سینٹر کھولے تھے ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیلتھ کی, آپ کے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی, اساتذہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا سارا عملہ احتجاج کر رہا ہے, کالجز بند ہو رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ, بیڑا غرق آپ نے ہر شعبے کا کر دیا. اور 11 ارب کا جہاز لے کر کبھی ویلنٹائن کبھی ہنی مون, یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں بھئی؟ ان کو چاہیے تھا کہ اٹھا کے وہ مینٹیننس کا پیپر منہ پہ مارتے ان صحافیوں کے, جناب یہ دیکھو یہ ہم نے مینٹیننس کروا لی ہے. پھر کچھ بھی نہیں. پھر 2 گورے رکھے ہیں پائلٹ. وہ پتہ کیوں؟ جاسوسی, کہ ایک خبر نہ لیک ہو کہ کیا جا رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ انفارمیشن لیک نہ ہو. ٹرسٹ نہیں کر سکتے, پاکستانیوں پہ نہیں کرتے, پاکستانیوں پہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اس کا ایک پرابلم بھی ہے صابر بھائی. ہاں جی, گورا پائلٹ ہے نا, جب حالات خراب ہوں گے اس کو بولیں گے نکلو تو وہ نکل جائے گا, اور وہ کبھی اس کو مڑ کے بھی نہیں سکیں گے, نہ بلا سکیں گے, نہ نیب بلائے گا, نہ جو لوکل پائلٹ ہے نا وہ انفلوئنس ہو جائے گا, اور جب اسے کہا جائے گا نکلو تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے کہ میں جہاز نہیں اڑاتا. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. نکلنے سے مراد ہے تو یہ بھاگنے کے لیے جہاز, نکلنے سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, ہاں اگر کبھی آیا, ہاں جیسے اشرف غنی بھاگ گئے تھے, جیسے حسینہ واجد بھاگ گئی تھی, بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں دنیا میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ معاملہ اب آتے ہیں جناب, یہ تو اس پہ کیونکہ بہت زیادہ اس پہ محسوس کیا جا رہا ہے. میں اپنی طور پہ بھی بتا دوں کہ جاتی عمرہ پریشان ہے, اور انہوں نے اپنے لائک مائنڈڈ جو ہیں لوگ ان سے پوچھا بھی ہے کہ یہ چیک کر کے بتائیں کہ یہ کیوں یہ سٹوری کو اتنا کیا جا رہا ہے, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور جب ہم نے کوئی 1-2 تصویریں جہاز کی دیں تو اس وقت ہم پہ شریعت نافذ کرنے کی بھی کوشش کی امام بخاری صاحبہ نے کہ جناب یہ تو شریعت لاگو ہو رہی ہے, حالانکہ وہ ایک طنز و مزاح جو ہے اس طرح کا کام تھا. اور ایک ہوتا ہی ہے کہ 2 طیارے کھڑے ہیں, ایک ادھر کھڑا ہے, نجی معاملے میں نا صابر بھی, میں نے میرا پورا ریکارڈ ہے زندگی کا, میں نے کبھی نہیں کیا, آپ نے بھی کیا نہیں, لیکن پتہ ہے کیا, ان لوگوں کے دماغ ہی گندے ہیں. یہ عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ یہ طیارہ آپ نے خریدا, اپروول کہاں سے لی, جی ہاں. نمبر 2 اس کا بجٹ کہاں سے اپروو کروایا, نمبر 3 اس کو کتنے میں لیا اور کس کے ذریعے سے لیا, نمبر 4 آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی, یہ بتائیں یہ کس کے نام پہ لیا, اس کی رجسٹریشن ابھی پاکستان میں نہیں, کس کے نام پہ لیا بتائیں نا. پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے پائلٹ آپ جو لے کر آئے ان کے ساتھ آپ نے کیا معاہدہ کیا, وہ ایگریمنٹ آپ قوم کے سامنے رکھیں. یہ کوئی چیز, اور یہ ویانا کیوں گیا, ہمیں جواب دیں نا. اب اسی کے ساتھ آ جائیں, ایک طرف یہ سیناریو ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات, ڈیل, مفاہمت, پیکیج آفر ہو گیا, یہ باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب مکمل طور پر قید تنہائی کا شکار ہیں. 2 دسمبر کے بعد عمران خان صاحب کی فیملی نے ان کو نہیں دیکھا, ان کی پارٹی نے نہیں دیکھا, ان کے وکلا نے نہیں دیکھا, اور یہاں تک کہ ایک یہ نارمل سی بات ہے کہ ذاتی معالجین مقرر کر دیے جائیں, وہ ابھی تک نہیں ہو رہے. کل بھی جو ڈاکٹرز نے وزٹ کیا اور جو نیا میڈیکل بورڈ بنا اس میں بھی کسی کو ان کی خواہشات کو یا ان کے مطالبات کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑا ہی پھسپھسا سا فیصلہ دیا, اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہیئرنگ بہت اچھی تھی لیکن فیصلہ کہیں اور سے آ گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جب بھی ڈیل کی بات ہوتی ہے یا مذاکرات کی, تو ان دونوں خبروں کو ملا کے دیکھیں
تو کہیں درمیان میں کچھ ایسا ہے تو نہیں؟ دیکھیں صابر بھی جو سادی سی بات سمجھ آتی ہے نا، عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی، بالکل صحیح ہے، اور پی ٹی آئی نے احتجاج نہیں کرنا، بالکل صحیح ہے، جو اب تک دونوں کی نیت نظر آ رہی ہے۔ کل کا میں نہیں جانتا، پی ٹی آئی عمران خان کو ڈیل کرنے پہ آمادہ نہیں کر پا رہی، اور عمران خان جیل کے اندر ہے، ان کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ پی ٹی آئی کو احتجاج پہ آمادہ کریں۔ بہرحال یہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب نے، جی ہاں، کہ اسٹریٹ موومنٹ چلاؤ۔ سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی بجائے ایک پاپولیرٹی سٹنٹ میں جانا پسند کیا، یا ان کو لوگ لے گئے گھیر گھار کے کہ جدھر جاؤ گے رولا پڑ جائے گا، شور مچے گا، وہاں پہ آپ تقریر کریں گے، آپ کھڑے ہوں گے گاڑیوں پہ، لوگ نکلیں گے آپ کو ہاتھ لائیں گے، 10-15 ہزار بندہ ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی۔ اسٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے باقاعدہ ایک تیاری اور ایک پلاننگ کے ساتھ، جس طرح مراد سعید ایک دور میں کام کرتا تھا یا عمران خان صاحب نے شروع میں کام کیا۔ اسٹریٹ موومنٹ یہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا انہوں نے باقاعدہ وہ ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ عمران خان رہائی فورس بنا رہے ہیں، یا عمران خان رہائی تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں، موومنٹ ہم چلانے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو بھی خان کے جوان، اس کا سلوگن پتہ نہیں کیا کچھ، مجھے وہ کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں۔ اب یہ جو بھی بنانے جا رہے ہیں، جو بھی کرنے جا رہے ہیں، یہ تھی اسٹریٹ موومنٹ، اور آلریڈی یہ 4 مہینے لیٹ ہیں۔ عمران خان نے آج سے 4-5 مہینے پہلے، 4-4.5 ماہ ہو گئے ہیں، سہیل آفریدی کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور یہ اب تک اگر یہ کام کر رہے ہوتے، اگر ان کے پاس 2-4-5 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہوتے، تو آج یہ کسی اور پوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہوتے۔ کیونکہ جو پاکستان کے عوام ہیں، انہوں نے تو جب یہ خبر آئی عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہونے کی، تو وہ تو نکل آئے تھے، اور انہوں نے تو مختلف پورے ملک میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، اور خاص طور انہوں نے احتجاج صابر بھی کیا، لیکن سچ بات یہ ہے، سچ بات جو ہے نا وہ ہمیں وہ ماننی چاہیے، اس کے اندر آرگنائزیشن کوئی نہیں، آرگنائز نہیں تھا نا۔ لوگ ادھر نکلے، تھوڑا احتجاج کیا، گھر واپس چلے گئے۔ جب آپ آرگنائز کر لیتے ہیں نا، آپ اگر 2-4-5 لوگوں کو، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتی ہے کیپیسٹی، جب وہ آرگنائز کر لیتے ہیں تو باقی سارا ملک خود ہی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے صرف پاپولر ویو کو چھیڑا تھا، ایک مومنٹم بنایا تھا، جیسے سہیل آفریدی چلا گیا پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، لیکن وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی، اس کے اندر وہ فورس نہیں تھی جو عمران خان صاحب مانگ رہے تھے۔ اب یہ اس فورس کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر صاحب بھائی یہ کوئی 4-5 لاکھ لڑکوں کو بھی ٹارگٹ انہوں نے کہا ہے جی کہ پہلے 1 لاکھ ہم پہلے مرحلے میں کریں گے، اور 10 لاکھ کر لیں گے دوسرے مرحلے میں، اور پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور بڑھائیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی میں کوئی 4-5-7 لاکھ نوجوان انہوں نے اکٹھے کر لیے، اور ایک ایسی فورس انہوں نے بنا لی جس میں لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں نوجوان، تو آپ کے خیال میں کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا؟ بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خاص طور پہ ایک پاکستان اور افغانستان کی لڑائی، اور پھر یہ جو میڈل ایسٹ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس میں گورنمنٹ تو کہیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ گورنمنٹ کی تو پوری خواہش ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ امریکن اتحاد میں شامل ہو جائیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ اور فوج کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ فوج کے مطلب ہے بحیثیت ادارہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ عاصم منیر صاحب تو وہی کریں گے، یا ہمارے کور کمانڈرز تو وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ امریکہ کو تو نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ میں کبھی امریکہ کو نہ نہیں کی، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب بھی نہ کرنی ہو مجبوراً، تو کسی نہ کسی سیاستدان کو آگے کر دیتے ہیں کہ آپ نہ کر دیں، ہم سے نہیں ہوگی۔ تو وہ تو ان کا ریکارڈ بڑا نیٹ اینڈ کلین ریکارڈ ہے پاکستان کی ملٹری کا، کہ امریکہ کو ہم نے کبھی بھی نہ نہیں بولا، انہوں نے جو کہا ہم نے ان کی بات مانی ہے۔ تو اب آپ ادارے کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ کی لڑائی ہوئی نا افغانستان والی اور دہشت گردی کے خلاف، صابر بھی میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو تھوڑی سی نا لوگ اس سے نفرت کریں گے، لیکن سچ ہے نا تو وہ کڑوا ہی ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے نا ایک فرقہ کے لوگوں کو تھوڑا سا اٹھایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے لڑائی افغانستان فیکٹر کے ساتھ ہو رہی تھی، اور طالبان فیکٹر کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ تھوڑا سا اٹھایا گیا، تو ان کی طرف پوزیشن بہتر ہو گئی اس فرقے کے لوگوں کی۔ اب جب آپ ایران کے خلاف جاتے ہیں نا تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بس میں اتنی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس لیے یہ تھوڑی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک ڈویژن موجود ہے،
اور یہ بالکل اور انفارچونیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو کریٹ کیا جاتا ہے جان بوجھ کے. ہاں وہ ڈویژن اس لیے ہے کہ یمن میں بھی جب فوج بھیجنی تھی، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے. یمن میں جب انہوں نے یمن کا معاملہ آیا تو انہوں نے فوجی امداد مانگی تو ہم نے انکار کر دیا، پاکستان نے انکار کر دیا. اور وہ اس لیے انکار کیا کہ یمن میں ایران کی جو پراکسی تھی وہ تھی حوثی باغی، اور وہ شیعہ تھے، اہل تشیع، ٹھیک ہے نا، اہل تشیع تھے. اور پاکستان نے، اگر پاکستان اس میں جاتا تو اس کا مطلب ہے ادھر ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ، کیونکہ یہی صورت اس وقت بھی ہے. اگر ہم ایران کے خلاف جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سایہ ملک ہے، اور ایران کو اگر ہم صرف ایران کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو کلبھوشن ایران سے پکڑا گیا تھا، وہ سارے کا سارا نیٹ ورک وہاں تھا، وہ خبردار کیا، ایران کو بتایا، پاسپورٹ اس کے پاس ایرانی تھا کلبھوشن کے پاس. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا براڈ بیس پہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی پاکستان جو ہے سر ایران سے لڑنے کے لیے نا وہ طبقہ ریزسٹ کرے گا جس نے آپ کی دہشت گردی کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے. جی ہاں، سچی جو بات ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارے ہی غلط لوگ ہیں، سارے جو ہیں وہ اسلام دشمن ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو نا دیکھنا پڑے گا یہ فورس ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے کوئی فرقہ، کوئی پولیٹیکل پارٹی. لیکن دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ہم انسان ہیں. اب ایک آدمی جو کسی بھی فورس میں ہو کہیں پہ بھی ہو، بیسیکلی تو وہ انسان ہے نا، اس کے اپنے کوئی عقائد بھی ہیں. اب جب آپ کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا تو کل کو بعض اوقات وہ آپ کے گلے بھی پڑ جاتی ہیں. انفارچونیٹ ہے لیکن ریئلٹی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ایران کے ساتھ پاکستان کی خدا نہ خواستہ لڑائی ہوتی ہے تو ریئیکشن اچھا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے نا اس سے بہت برا ریئیکشن ہوگا، اس سے بہت برا ریئیکشن ہوگا. وہ اس کے ریزنز ہیں. افغانستان کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کو ٹائم ہو گیا، آپ نے آہستہ 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 لوگوں کو قائل کر دیا. دیکھیں سر، افغانستان کے ساتھ آپ لڑیں گے نا تو افغانستان سے جو خطرہ ہے وہ ہے خودکش حملوں کا. ادھر سے میزائل آئیں گے، ادھر سے نمبر 1 میزائل. دوسری بات ہے کہ جس دن آیت اللہ خامنہئی شہید ہوئے اسی ایک دن میں 36 پاکستانی شہید ہو گئے احتجاج کے دوران. ہاں تو یہ کوئی اتنا آسان ایک ادھر مصیبت بن جائے گی، ایک مصیبت بن جائے گی. اور ایک اور چیز بھی ہے صابر بھائی، ایک اور چیز بھی ہے. ہمارے تیل کا ایک بڑا انحصار ایران سے اسمگل ہو کے آنے والا تیل ہے. اگر وہ نہیں آتا تو آپ کے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جائیں گے پاکستان میں. ہم کاغذوں میں تیل کچھ اور خریدتے ہیں، ہاں جی، اور اب پمپوں پہ ہم کوئی اور پیٹرول بیچتے ہیں، اور اس کا منافع جن کی جیبوں میں جاتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ پاکستان اندر سے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. پاکستان کو ہر حال میں اس جنگ کو اوائڈ کرنا، اور ایران نے بڑی سمجھداری سے ہمیں پیسج بھی دے دیا کہ آپ اپنا ٹینکر گزار لیں. جی ہاں، جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اپنا ٹینکر گزار لیں، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے